اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، ہم خالی الف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ اگر تیسرے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہ ہم خالی الف کے نیچے یا اوپر لگا دیں گے۔ یہاں آپ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں ایتونی، یہاں تیسرے حرف پر پیش ہے لیکن ہم یہاں الف خالی کے نیچے زیر لگا کر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم زیر کیوں لگا رہے ہیں، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تیسرے حرف پر جو بھی حرکت ہوگی ہم خالی الف کے نیچے یا اوپر لگا دیں گے۔ یہاں آج آپ نے جو قاعدہ نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے، تیسرے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو الف کے نیچے ہمیشہ زیر لگائیں گے۔ اس کی مثالیں دیکھیں، ارجعی، یہاں جیم کے نیچے زیر ہے تو ہم الف خالی کے نیچے زیر لگا رہے ہیں۔ استسقا، یہاں تا جو ہے تیسرا حرف ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو ہم خالی الف کے نیچے زیر لگا کر ادا کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ قاعدہ سیکھا ہے کہ تیسرے حرف پر زبر ہو یا پھر زیر ہو تو ہم خالی الف کے نیچے ہمیشہ زیر لگا کر پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو الف پر ہمیشہ پیش لگائیں گے۔ جیسے آپ یہاں سکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں اشدد، یہاں دال جو ہے یہ تیسرا حرف ہے، دال کے اوپر پیش ہے تو ہم الف خالی کے اوپر پیش لگا کر پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے اشدد۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو دوسرا قاعدہ سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ الف کے بعد لام آ جائے تو الف پر ہمیشہ زبر لگائیں گے۔ جیسے یہاں آپ سکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں الحج، الف کے فوراً بعد اگر لام آ جاتا ہے تو پھر ہم نے تیسرے حرف کو نہیں دیکھنا، پھر ہم نے الف پر ہمیشہ زبر لگا کر ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم یہاں اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں الحج، ہم نے یہ قاعدہ نوٹ کیا ہے کہ اگر تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو ہم خالی الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ سکرین پر آپ لفظ دیکھ رہے ہیں اشدد، لیکن قرآن مجید کے اندر 5 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگی لیکن ہم اس کے باوجود الف خالی کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے۔ سکرین پر آپ ان 5 الفاظ کو دیکھ رہے ہیں اقضوا، امشوا، ایتو، ابنوا، اتقوا۔ اب ان الفاظ کی قرآن مجید سے مثالیں دے کر آپ پر سبق کو اور واضح کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں آپ سکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں اتقوا، الف کے نیچے ہمیشہ زیر لگائیں گے۔ یہاں تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے لیکن اس کے باوجود ہم الف خالی کے نیچے ہمیشہ زیر لگائیں گے۔ اب آپ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اگر ہم اس آیت کو اتقوا اللہ سے پڑھنا شروع کریں گے تو یہاں جو الف خالی ہے اس کے نیچے زیر لگا کر ادا کریں گے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ 5 الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جن کے تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگی لیکن اس کے باوجود ہم خالی الف کے نیچے زیر لگا کر ادا کریں گے۔ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اتقوا اللہ۔ اب ہم ان 5 الفاظ میں سے دوسرا لفظ دیکھتے ہیں ایتو، الف کے نیچے ہمیشہ زیر لگائیں گے۔ یہاں پر بھی تیسرے حرف پر پیش ہے لیکن اس کے باوجود ہم الف خالی کے نیچے زیر لگائیں گے۔ قرآن مجید سے اس کی مثال دیکھتے ہیں، سکرین پر آپ آیت دیکھ رہے ہیں ایتونی، ایتونی، یہاں تا جو ہے یہ تیسرا حرف ہے، اس کے اوپر ہے پیش لیکن ہم خالی الف کے نیچے زیر لگا کر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے یہ پڑھا ہے کہ قرآن مجید میں
5 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے تیسرے حرف پر پیش ہوگی لیکن ہم الف خالی کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے. جیسے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں ایتونی ایتونی. ان 5 الفاظ کو ایک دفعہ پھر اپنی اسکرین پر دیکھیں اور ان کو یاد کر لیں تاکہ آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان الفاظ کی صحیح طرح سے ادائیگی کر سکیں. اقضو، امشو، ایتو، ابنو، اتقو. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.